تارکین وطن گزشتہ 6 دہائیوں سے برطانیہ، یورپ اور مڈل ایسٹ کے ممالک میں مقیم ہیں۔ انہیں پی اے اے کے مہنگے ٹکٹ، ایف آئی اے نادرہ، کسٹمز قبضہ اور لینڈ مافیا، جعلی پولیس مقدمات جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی نسلیں اداروں کے ناروا سلوک کی وجہ سے اب پاکستان کے بجائے یورپ اور مڈل ایسٹ کے ممالک میں چھٹیاں منانے اور سرمایہ کاری کو ترجیح دیتی ہے۔ آئے دن جوڈیشری قیادت اور حکومتی ارباب اختیار بیرون ملک سرکاری دورے کر کے تارکین وطن کو طفل تسلیاں تو دیتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اوورسیز کمیونٹی کے لیے اوورسیز کمیشن، اوورسیز فاؤنڈیشن، سہولت سینٹرز، وفاقی معتصر اوورسیز سیلز کے قیام کے باوجود مسائل جوں کے توں ہیں۔ حالانکہ اوورسیز کمیونٹی پاکستان اور افواج پاکستان سے بے حد محبت رکھتی ہے، تارکین وطن کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور پاکستان پر آزمائش کی گھڑی میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ اسی لیے سمندر پار پاکستانیوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ریاست کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، تاکہ اوورسیز کمیونٹی کا اداروں پہ اعتماد بحال ہو اور نئی نسل کا دھرتی ماں سے تعلق اور ربط قائم رہے۔ اسی تسلسل میں تارکین وطن کے مسائل کے حوالے سے اسد عباسی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جویریہ امبرین قریشی ایڈوکیٹ، ابھی وکاس طارق ایڈوکیٹ اور طاہر محمود عباسی ایڈوکیٹ کی قانونی آراء پر مبنی ایک رپورٹ ملاحظہ فرمائیے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں 99 چینل کا کہ اس نے ایک بہت نہایت اہم ایشو پر بہت ہی بہترین پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے۔ میں یہ کہوں کہ پاکستان کے سرمایہ میں، پاکستان کی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب بھی پاکستان پر کوئی برا وقت آیا ہے، معاشی پرابلم آئی ہے، تو سب سے پہلے یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے آواز بلند کی ہے، سرمایہ دیا ہے اور پریکٹیکلی فیلڈ میں آئے ہیں۔ ڈیم کا مسئلہ ہو، پاکستان میں سیلاب کا مسئلہ ہو، پاکستان معاشی بحران سے گزرے، یا پاکستان میں کوئی دہشت گردی کے معاملات ہوں، یہ لوگ اپنے ملک سے ان ٹچ رہتے ہیں۔ لیکن ایک جو ہمارے پارٹ پہ معاملہ ہے کہ جیسے وہ یہاں سرمایہ کرتے ہیں، پراپرٹیز وغیرہ لیتے ہیں۔ میں کیونکہ ایک لیگل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، وکالت کے شعبے سے میرا تعلق ہے، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہاں پاکستان میں جب یہ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو عام طور پر کیونکہ وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، تو یہاں کے ہمارے جو طریقہ کار ہے، فراڈ قبضہ گروپ مافیا دوسرے لوگ، تو وہ ان کی جائیداد وغیرہ پر قبضہ وغیرہ کر لیتے ہیں، لیٹیگیشن میں آ جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ حکومت پاکستان نے، عدلیہ نے، جوڈیشری نے ایک اہتمام کیا ہے کہ اوورسیز کورٹ کا اہتمام کر دیا ہے، اور اب تو باقاعدہ جو سا ہے وہ سر ایک سب سے بڑا جو اقدام ہوا ہے وہ اوورسیز کے حوالے سے یہ کہ ماشاءاللہ چیف جسٹس ثاقب نثار سر نے جب یہ ایشو لیا ہے ڈیم کا اور وزٹ کیا یو کے کا، تو بہت اچھا رسپانس آیا ماشاءاللہ۔ یو کے میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے پریکٹیکلی بہت زیادہ فنڈنگ کی ہے، اور ان کی وجہ سے ایک ماحول بن گیا ہے کہ اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو فنڈ کی وجہ سے ان کے جو آمد ہوئی ہے اس سے انشاءاللہ ڈیم کی ایک جو بنیاد ہے اس میں تیزی آئے گی، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے جذبے کی وجہ سے پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ اس بات کا افسوس بھی کرتا ہوں کہ وہ ہم جو رسپانس ہم ان کو دے سکتے ہیں یا دینا چاہیے، بینگ اے لیگل فرٹرنیٹی یا بینگ ایگزیکٹو حکومت کے پارٹ پہ آ جاتا ہے، تو وہ رسپانس ان کی محبت کا، ان کے سرمایہ کا، ان کے جذبوں کا ہم اس طریقے سے نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن نئے پاکستان اور نئی حکومت کے حوالے سے میں یہ سب سے پہلے ایڈ کروں گا کہ اس حکومت کو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی اوورسیز کمیونٹی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، ان کی توقعات بھی بہت زیادہ تھیں۔ جو نئی حکومت میں جو بہت سے اہم لوگ ہیں، بہت سے اہم عہدوں پر ہیں، گورنر پنجاب ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، اسپیشل ایڈوائزرز ہیں، وہ بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، لہٰذا لوگوں کی توقعات ایکسپیکٹیشن اس حوالے سے بھی زیادہ ہیں اور زیادہ تھیں۔ میں بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں کرتا، لیکن ابھی تک جو 6 مہینہ کا ٹائم گزرا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں کوئی بہت زیادہ اس کمیونٹی کے لیے ان لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا، بہت زیادہ ان نے اس حوالے سے کام نہیں کیا جس حوالے سے کام کیا جانا چاہیے تھا۔
جب بھی، اور یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اس گورنمنٹ نے، اس پی ٹی آئی نے کال دی، جب دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے بھی کال دی تو اوورسیز کمیونٹی نے بہت زیادہ فنڈز دیے، وہاں پر بہت وہ لوگ آگے آئے، انہوں نے پاکستان کی خدمت کی، پاکستان میں ڈیم کی تعمیر کے لیے انہوں نے پیسے دیے، لیکن ان کے جو مسائل ہیں وہ ابھی جوں کے تو ہی ہیں۔ میں پھر یہ کہتا ہوں اور یہ بار بار کہتا ہوں کہ جس وقت تک ان فورمز کو ایکٹیویٹ نہیں کیا جائے گا، ان فورمز کو، جو فورمز اوورسیز کمیونٹی کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کی ایک مؤثر نگرانی، ایک کنٹرول اینڈ کمانڈ کی سیریز نہیں بنائی جائے گی، ٹریل نہیں بنائی جائے گی، اس وقت تک ان لوگوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے پاکستان آتے ہیں، یہاں پہ انہیں ایک ان اینڈنگ لیٹیگیشن۔ میرا نام جویریہ امبرین قریشی ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راولپنڈی سے ہوں، فارمر جوائنٹ سیکرٹری راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار۔ سب سے پہلے تو میں ٹی وی چینل 99 کی ٹیم کی تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اوورسیز پاکستانی کے مسائل کے حوالے سے یہ جو پروگرام ہے اس کا انعقاد کیا۔ آئی ریئلی اپریشیٹ دیم، کیونکہ سب سے زیادہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہی مشکلات کا شکار ہیں۔ چونکہ اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے پروگرام ہے تو میرے پاس بھی کچھ ایسے ہی کیسز موجود ہیں، جس میں ایک بہت ہی اہم کیس ہے جس کا ٹائٹل ہے خرم نجیب بنام شوکت باری وغیرہ۔ اس قسم کے سول کے میٹرز کے حوالے سے جو میرے کلائنٹ ہیں وہ ڈیفینڈنٹ نمبر 4 ہیں، اور یہ ابھی سے سفرنگ نہیں، یہ کیس تقریباً 2001 سے چل رہا ہے۔ 2001 میں اس کا جو فائنل ڈیسیژن ہو گیا، لیکن 2008 اور 2009 میں دوبارہ سے یہ کیس ری اوپن ہو گیا۔ اب چونکہ میرے کلائنٹ اوورسیز ہیں، باہر ہیں، اور ان ٹائم ہمیں سم ٹائم اپلیکیشنز فارورڈ کرنی پڑتی ہیں، ریٹ کرنی پڑتی ہے، اپیل کرنی پڑتی ہے، تو ہمیں بڑی پرابلم ہے کہ کورٹ ان چیزوں کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھتی کہ بندہ باہر موجود ہے، اور امیڈیٹ آف کورس لا جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنی پروسیجر ہے، اس کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں۔ اگر ان ٹائم ہم اپیل فائل نہیں کرتے 30 ڈیز کے اندر، اور اسی طرح سے ہم جو ہے ریویژن فائل نہیں کرتے، تو وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی پرابلم کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ جو ہے اس معاملے میں بنائی گئی ہیں ان کا بھی خاص ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لٹیگیشن اسی طرح سے موجود ہیں۔ فی الحال اوورسیز پاکستانیوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ اوورسیز پاکستانی نے جتنا پاکستان کا خیال رکھا ہے کہ پچھلے دنوں جس طرح گزشتہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے باہر کا دورہ کیا، اور جتنے فنڈز باہر سے ہمیں ملے ہیں، تو اس فنڈ کو دیکھتے ہوئے ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے پرابلمز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ صرف پیسہ باہر سے نہیں لینا ہوتا، باہر کے لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو میری اس میڈیا کے توسط سے یہی گزارش ہے کہ جو پرابلمز یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کی وجہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، لا کو ان کے لیے بہت زیادہ سافٹ کارنر رکھنا چاہیے، ان کی لٹیگیشنز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سی ایم آفس میں جو اوورسیز پاکستانی کمیشن قائم ہوا ہوا ہے، اس میں عدلیات سے متعلق، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متعلق اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے متعلق جو بھی اپلیکیشنز آتی ہیں، پھر وہ جب راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں پہنچتی ہیں تو عدلیہ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے بیچ میں ڈفرینٹ قسم کی امینڈمنٹس بھی ہو رہی ہیں کہ جو آپ جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے ابھی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، علیحدہ سے کورٹ کے حوالے سے جو آرڈر کیا ہے، اس کو تو معاملات کو بہتری کی طرف لایا جا رہا ہے، لیکن ایسے معاملات جو کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہیں، جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، اس طرف کوئی فلاحی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ اب اسی کی مثال لے لیں کہ جب کوئی ایسا میٹر ڈسٹرکٹ کورٹ میں آتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں پرابلم بنتی ہے کہ پاور اٹرنی جو باہر بیٹھے ہوئے موجود ہوتے ہیں، ان کی پاور اٹرنی کا مسئلہ درپیش آتا ہے۔ جو پاور اٹرنی پہلے وہاں سے ایمبیسی کے تھرو آتی ہے، پھر اس کی اٹیسٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ، اس دوران میں جو ایک لمیٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ ایسے معاملات کے حوالے سے بھی ہمیں کافی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی وہ آتے ہی صرف 1 مہینے کے لیے پاکستان میں۔ تو ابھی ریسنٹلی میں آپ کے میڈیا کے حوالے سے جو ابھی امینڈمنٹ کی گئی ہے، جس کے تحت 22 اور 22B کا جو آپشن ہے وہی ختم کر دیا گیا ہے، تو جو ایک محدود ٹائم کے لیے 1 مہینے کے لیے اوورسیز پاکستانی جس کو کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، اس کے حل کے لیے اس کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے، جس کے ذریعے سے وہ فوراً لٹیگیشن کے لیے 22A اور 22B کے حوالے سے کورٹ سے رجوع کرتا تھا کہ کسی مقدمے میں اگر پولیس ان کے ساتھ
کوپریٹ نہیں کر رہی ہے. تو اب چونکہ ایسی پرابلم سامنے آ گئی ہے کہ 22 اور 22A کی شکی 22B کی شکی ختم کر دی ہے, تو یہ لٹیگیشن ختم نہیں کی جا رہی, بلکہ اس کے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ پرابلم جو ہے پاکستانیوں کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑے گی. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں چینل 99 کا, جنہوں نے ایک انتہائی پاکستان میں جو امپارٹنٹ ایشوز ہے وہ ہے جناب اوورسیز پاکستانی کے حقوق کے بارے میں, ان کی پروٹیکشن کے بارے میں یہ جو انیشیٹو لیا ہے. میں 99 کی چینل کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انڈسٹری کے حوالے سے, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی کی انکم انتہائی ضروری ہے, اور اکثر پاکستان کا سرمایہ جو ہے زر مبادلے کے طور پہ اوورسیز پاکستانی بیچتے ہیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اینٹی ٹیررزم کورٹ بنی ہوئی ہے, اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے دہشت گردی کے کورس کیسز کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں ایسی کورٹس بننی چاہیے اوورسیز پاکستان کے حوالے سے. آج کا جو پاکستان میں قبضہ گروپ ہے, جب بھی دیکھتا ہے کہ یہ پلاٹ کسی اوورسیز پاکستانی کا ہے تو فوراً پہ قبضہ کرتا ہے, پھر محکمہ مال کے ساتھ ملی بھگت کر کے جعلی انتقال بناتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اوورسیز پاکستانی تو چاہتے ہیں کہ ہم ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں, مگر جو پاکستان میں حالات ہیں, جو صورتحال ہے, اس حوالے سے اوورسیز پاکستانی بہت گھبرائے ہوئے, اس وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے اسپیسیفکلی پولیس کے حوالے سے, محکمہ مال کے حوالے سے, کورٹس کے حوالے سے, ان کے اسپیشل کورٹس بننی چاہیے. پولیس کے حوالے سے اسپیشل ایک ادارہ بننا چاہیے جو ان کو لک آفٹر کرے ان کی پراپرٹی کو, اور اسی طرح گورنمنٹ والے سے بھی پی ایم ہاؤس اور سی ایم ہاؤس اسپیسیفکلی لک آفٹر کریں جتنی بھی پراپرٹی اوورسیز پاکستان کی ہے. میرے پاس 2 کیسز ابھی چل رہے ہیں. ایک اسماعیل نواز صاحب کی نے پراپرٹی لی تھی پروگرام میں, تو وہاں پر لوگوں نے ان کی زمین پہ نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ انہوں نے انتقال بھی جعلی بنا لیا ہے, اور یہ لکھا ہے کہ اسماعیل نواز فوت ہو چکا ہے. جعلی ایک ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنایا اور ان کی پراپرٹی ابھی ٹرانسفر کر دی. ابھی دوبارہ ان کا کیس چل رہا ہے. وہ بھی بیچارے ابھی میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی 1 دن کے لیے صرف آئے پاکستان آ سکے, کیونکہ وہاں پہ بڑے بزنس مین ہیں, تو وہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم کیسے کیس کو پرسیو کریں. جب وہ پٹواری صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی آپ نے میرا جعلی انتقال بنا دیا ہے. ان کو کہتے ہیں جی آپ باہر جا کے سو جاتے ہیں تو ہم آپ کو لک آفٹر کیسے کریں. انہوں نے اس کو کہا کہ آپ نے, میرا کام تھا پراپرٹی لینا, میرے ریکارڈ کا تحفظ کرنا محکمہ مال کا کام تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب دیکھیں جی صورتحال میں تو اب جو سوچ رہا ہوں اس کے بعد کبھی بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کروں گا جو اب یہ صورتحال چل رہی ہے. اسی طرح ایک اور میرے کلائنٹ ہیں آفت پرویز چودھری صاحب, امریکہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے میری میں ڈنڈے میں زمین خریدی, وہاں پہ ایک بندے نے وہاں پہ ان کا قبضہ کر لیا. 10 سال سے 15 سال سے ان کا کیس چل رہا ہے پراپرٹی کا. اسماعیل نواز صاحب کا 10 سال سے کیس چل رہا ہے. اب وہ اگر آتے بھی پاکستان میں 5-10 دن کے لیے آتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں, اور کورٹ میں کیس ان کا پھر جو ہے ڈیلے میں چلا جاتا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو, خصوصاً جو عدلیہ کو انیشیٹو لینا پڑے گا. ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا, ان کے سرمایہ کو. جب ان کا سرمایہ پروٹیکٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا. مگر حالیہ گورنمنٹ میں جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے زلفی بخاری کو اوورسیز پاکستانی کا مشیر بنایا اپنا, وہ, اور اس کے بعد ہمارے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اسپیشل ایک کورٹ بنائی ہے اوورسیز پاکستانی کی محکمہ مال میں, اور ان کی کیسز کو دیکھ بھال کرنے کے لیے انتہائی اسپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انیشیٹو لیا. اسی طرح گورنر پنجاب ہیں, وہ بھی بڑا اس حوالے سے اوورسیز پاکستانی رہے ہیں, وہ سب مسائل جانتے ہیں. انہوں نے بھی بڑی خاص نظر رکھی ہے اوورسیز پاکستانی کے مسائل کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی اوورسیز مسائل, جو اوورسیز پاکستانی ان کے مسائل کو دیکھ رہی ہے. زلفی بخاری صاحب خود تمام معاملات کو لک آفٹر کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب میں سمجھتا ہوں جو آنے والا دن ہوں گے پاکستان کے حوالے سے, اوورسیز پاکستانی کی یہاں پہ پراپرٹی کی پروٹیکشن ہوگی, ان کے حقوق کا بھی تحفظ ہوگا. اور آنے والے وقت میں مجھے یقین ہے کہ اوورسیز پاکستانی, جیسا پاکستان کی ہر مشکلات میں جنگ ہو تو اوورسیز پاکستانی پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں. ڈیم کا معاملہ ہوا, آپ دیکھیں اوورسیز پاکستانی نے پاکستانی کے مسائل حل کیے. عمران خان صاحب جب بھی وزیر اعظم بنے, سب سے پہلے انہوں نے آواز اوورسیز پاکستانی کو لگائی. ان کو امید تھی کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے معاشرت کو بدل سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ جو ہے, اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے, تمام اوورسیز پاکستانی کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ہوتے ہوئے, تمام اوورسیز پاکستانی کے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا, اسپیڈی ٹرائل ہوگا. میری ان سے گزارش ہے کہ آپ وہ اس گورنمنٹ پر, اس عدلیہ پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں پہ سرمایہ لگائیں. ہم بھی کوشش کریں گے, عدلیہ بھی کوشش کرے اور گورنمنٹ بھی, کہ مکمل طور پر اوورسیز پاکستانی کے سرمایہ کا تحفظ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے حقوق کا تحفظ ملے گا. آخر میں پھر انتہائی مشکور ہوں چینل 99 کا, کہ جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا ایک ٹیم ورک بنایا, اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز جو ہے ٹی وی چینل 99 کی, یہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جائے گی. اور اوورسیز پاکستانی اس چینل 99 کے حوالے سے ہی, اور اس کے پروگرام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. ایک بہت بڑا اقدام چینل 99 نے اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے محب وطن ہونے کا سب سے بڑا جو ثبوت دیا وہ چینل 99 نے دیا ہے.
ہے.